بڑا اوکھا پینڈا ہے، اور قرآن کریم میں لفظ عشق نہیں استعمال ہوا، بلکہ قرآن کریم میں والذین آمنوا اشد حبا للہ کا لفظ ہے، اور دونوں ایک ہی معنی رکھتے ہیں۔ اشد حبا للہ مطلب جو اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہیں، اور عشق کا معنی بھی یہی ہے، اور ہے دونوں ہی کام بڑے ڈاڈے ہیں۔ حجا غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی بڑا خوبصورت لکھا، اور آپ نے جو آپ کو سمجھ آئی آپ نے بیان فرمایا۔ آپ کیا لکھتے ہیں؟ عشق تے آتش دوہیں برابر۔ یہ جو عشق ہے نا اور یہ جو آگ ہے، دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ عشق تے آتش دوہیں برابر، ہوئے تاں اتھے عشق دا کھیرا، اگ ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا۔ اور پھر آگے خود ہی سوال کر کے نا پھر خود جواب بھی دیتے ہیں، فرماتے ہیں آتش نو تے پانی بجھاوے دسو عشق دا دارو کیڑا۔ خود ہی ایک کہہ دیا نا دونوں کو، تو پھر کہتے ہیں کہ جو آگ ہے اس کو تو پانی بجھا دیتا ہے، آتش نو تے پانی بجھاوے دسو عشق دا دارو کیڑا۔ تو خود سوال کر کے پھر خود ہی جواب دیتے ہیں۔ جواب کیا دیتے ہیں؟ غلام فریدا اتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق دا ہو جائے ڈیرا۔ کچھ بھی نہیں چھوڑتا حضرت، یہ کچھ بھی نہیں چھوڑتا۔ اس لیے حضرت وہ کوئی مرید تھا، اس نے نا اپنے پیر و مرشد سے سوال کیا کہ حضرت یہ عشق اتنا اوکھا کیوں ہے، یہ عشق میں اتنی آزمائشیں اور اتنی ابتلائیں کیوں ہیں؟ تو کمال جواب دیا۔ آگے سے پیر و مرشد فرمانے لگے بیٹا اس لیے تاکہ ہر کچا اٹھ کے عاشق ہونے کا دعویٰ ہی نہ کر دے، اس لیے عشق میں اتنی آزمائشیں ہیں کہ ہر کوئی نہ دعویٰ کر دے جی میں بھی عاشق ہوں۔ بڑا اوکھا کام ہے۔ میرے استاد تھے نہیں، آج بھی ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، اللہ کے بڑے ولی ہیں وہ، اور جینون ولی ہیں، لیکن کسی کو پتہ بھی نہیں، خود کو چھپاتے ہیں۔ شاداب میں بھی بیٹھے ہوئے کئی افراد نے کئی بار ان کو دیکھا ہو، یہاں سڑک پہ گھومتے پھرتے، لیکن کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ مجھے ایک دفعہ عشق کے حوالے سے حضرت نے بڑی خوبصورت بات سنائی۔ اب کہتے ہیں میں لاہور زیر تعلیم تھا، پڑھ رہا تھا، تو اب مجھے نہیں یاد کہ انہوں نے جمعرات کا یا بدھ کا، ویسے میرا گمان ہے کہ شاید بدھ ہی تھا، کہ بدھ کو نا داتا حضور نیچے پہلے محفل سما ہوتی تھی، قوالی ہوتی تھی، تو حضرت ہو محفل سما اور ہو داتا حضور، تو پھر کیا کیفیت پیدا ہوتی ہوگی۔ تو کہتے میں بھی نا اس محفل سما میں موجود تھا، کچھ پڑھنے والے نے ایسا پڑھا، کچھ ماحول بڑا پاکیزہ، سید علی بن عثمان حجویری کا مزار مبارک، کہتے کچھ ایسی کیفیت طاری ہوئی، کچھ ایسا غلبہ آیا، کہتے میں اوپر نہ مزار پر گیا اور وہاں اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں نے عرض کی یا اللہ آج تو بعد بس تم، نہ دنیا نہ جنت نہ حور و قصور، صرف تو ہی چاہیے، باقی مجھے کسی چیز کی طلب نہیں۔ یہ تو حضرت بہت بڑا دعویٰ تھا نا، یہ کوئی چھوٹا دعویٰ نہیں، ترک ما سوا اللہ، بہت بڑا دعویٰ ہے حضرت۔ یہاں تو اللہ کہہ رہے ہیں میں ایمان والوں کو آزماؤں گا، یہ تو بہت اس سے اوپر والی کلاس ہے، جا کے تو دعویٰ کر دیا، تو اب ظاہر آزمائش بھی تو آنی تھی نا۔ کہتے اس وقت تو کیفیت تھی نا، حال تھا۔ کہتے میں تھوڑی دیر بیٹھا رہا، پھر میں نا باہر نکل گیا، تو بندہ داتا حضور کے باہر ہے نا، تو وہاں 2 سینمے ہیں، تو کہتے میں آگے گیا تو ایک سینمے میں سے نا شو ختم ہوا تھا، تو لوگ فلم دیکھ کے باہر آ رہے تھے، تو کہتے یہ بھی نہیں کو بڑی حسین و جمیل عورت تھی، کالا سا رنگ اس کا، جس کو ہم اپنی سادی زبان میں چنگڑی بھی کہتے ہیں، وہ کو فلم دیکھ کے نہ نکلی، تو کہتے میری نظر اس کے چہرے پہ پڑی، تو کہتے ہیں مجھے اتنی وہ خوبصورت لگی، میرا دل اس کی جانب اس طرح کھچا کہ میں چل بھی پڑا پیچھے۔ کہتے بس چلنا تھا تو پھر کان میں آواز کیا آئی، واہ بھائی واہ، اسے مزار تے کھلو کے سارا کچھ ہی چھڈن ڈے ہوتے ہونا ہے کیجئے اللہ۔ وہاں کھڑے ہو کر دنیا بھی نہیں، عقبہ بھی نہیں، حور بھی نہیں، قصور بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، بس یا اللہ تو کہتے جب اس عورت کی جانب میرا دل مائل ہوا نا، اور میں چل بھی نکلا، ایک قدم اٹھایا میں نے، تو ساتھ ہی کان میں آواز کی آئی، واہ بھائی واہ بندے، ایک ہی ہے جی،
وہاں تو سارا کچھ ہی چھوڑنے چلے تھے اور اب یہ کیا کر رہے؟ فرماتے ہیں میں وہاں بیٹھ کے رویا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، واقعی عشق بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ اوکھا کام ہے۔ لیکن حضرت قربان جاؤں، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں قلم اٹھایا اور کمال کر دیا حضرت۔ اب کیا فرماتے ہیں؟ عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو، مکھ نہ موڑے در نہ چھوڑے سہ تلواراں کھنے ہو، جتوال ویکھے راز ماہیدہ لگے اوسے بننے ہو۔ اور پھر کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ پنے ہو۔ یہ حسین پہ ختم ہے حضرت، یہ حسین پہ ختم۔ 72 جانثاروں نے کربلا میں جام شہادت نوش کیا، 72 جانثاروں نے۔ جب ایک ایک کر کے سارے غلام قربانیاں پیش کر چکے نا، سیدنا علی اکبر آپ کے 18 سالہ شیر ببر لخت جگر، حضرت سیدنا قاسم بن حسن آپ کے بڑے بھائی کی نشانی، اور حالی بھتیجے نہیں تھے حضرت، بھتیجا بھی وہ جو ان قریب حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر بننے والا، آپ کے داماد بھی تھے، وہ بننے والے تھے، حضرت سیدنا علی اصغر اور حضرت سیدنا امام حسن رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، یہ رہ گئے۔ اب لکھا ہے کہ حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی، اور حضرت جب یہ واقعہ پیش آیا نا سن 61 ہجری، ابن عساکر نے لکھا کہ اس وقت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 56 سال 5 مہینے اور 5 دن تھی، اور نہ ہی آپ کے سر مبارک کا کوئی بال سفید تھا اور نہ ہی آپ کی ریش مبارک کا کوئی بال سفید تھا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت چاہی، ابا جان اجازت دیں، اب میں بھی جام شہادت نوش کروں۔ کوئی سوکھا کام نہیں ہے حضرت، سننا اور سنانا بڑا سوکھا ہے، کرنا کوئی سوکھا نہیں ہے۔ وہ حسین جانتے ہیں حضرت کہ اس وقت کلم مبارک پہ کیا گزری، ایک ایک جانثار جامع شہادت نوش۔ اب 18 سالہ نوجوان حضرت علی اکبر جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں، پیشانی کو چوما، سینے سے لگایا، پکڑ کے گھوڑے پہ بٹھایا اور فرمایا جا۔ اب وہ تاریخ لکھتی ہے، دکھائی دیتا رہا علی اکبر اپنی تلوار سے یزیدیوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹتے رہے، اور حضرت امام حسین کھڑے یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ لیکن جب آپ زیادہ آگے چلے گئے نا تو دھول اٹھی اور پھر علی اکبر دکھائی دینے بند ہو گئے۔ پھر لکھتا ہے لکھنے والا مورخ ابن عساکر کہ تھوڑی دیر بعد نا امام علی مقام کے لخت جگر علی اکبر واپس آئے اور آ کر عرض کی، ابا جان اب پیاس جان نکال رہی ہے، اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو پھر ایک دفعہ دکھاؤں کہ علی کے شہزادے کرتے کیا ہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا پانی تو نہیں ہے۔ آپ نے اپنی سوکھی زبان نکالی، فرمایا یہی چوس لے۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے امام حسین کی زبان مبارک چوسی اور پھر نکل گئے۔ شیر لڑا حضرت شیروں کی طرح۔ ایک شکی نے نہ حضرت کو نیزہ دے مارا اور ایک آواز اٹھی، ابا جان میری مدد کیجیے۔ امام حسین بھاگے، جا کر دیکھا تو وہ نیزہ لگا ہے۔ عرض کی ابا جی کبھی آپ نیزہ نکال دیں نا تو میں اٹھ کر پھر لڑوں۔ آپ نے چوما بیٹے کو، اور لکھا ہے کہ نکالا بھی نیزہ آپ نے۔ جب وہ نیزہ نکالا نا تو خون کا فوارہ جاری ہو گیا، اور امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں حضرت امام علی اکبر نے جام شہادت نوش کیا۔ اب حضرت لکھنے والا کیا کہتا ہے، یہ خیموں سے اور میدان جنگ کا جو فاصلہ تھا نا، عمر مبارک 56 سال 5 مہینے 5 دن، نہ سر کا کوئی بال سفید نہ داڑھی کا کوئی بال سفید۔ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ جب میدان جنگ سے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر امام حسین خیموں تک لائے نا تو سر مبارک اور داڑھی مبارک کے سارے بال سفید ہو چکے تھے۔ اللہ، کوئی بال کالا نہیں رہا تھا، سارے بال سفید ہو گئے تھے۔ میدان جنگ سے خیموں تک کا فاصلہ اپنے 17 سالہ 18 سالہ لخت جگر امام حسین نے جب علی اکبر کو اٹھا کے طے کیا نا تو 56 سال
5 ماہ 5 دن کوئی بال سفید نہیں، لیکن خیموں تک آتے آتے امام علی مقام کے داڑھی اور سر کے سارے بال سفید ہو گئے تھے۔ اس لیے حضرت باہو نے کیا لکھا تھا، عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا منی ہو، مکھ نہ موڑے در نہ چھوڑے سہ تلواراں کھنے ہو، جتوال ویکھے راز ماہیدہ لگے اسے بننے ہو، سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ بنے ہو۔ یہ حضرت یونی کا ظرف تھا حضرت، یہ عاشقی کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے حضرت، یہ بڑا اوکھا کام ہے۔ اب بس دعا کریں اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یہ بڑا اور اوکھا اسے لگتا ہے حضرت جس کی لگی نہیں، جس کی لگ جائے پھر اس کو کہاں اوکھا لگتا ہے حضرت، اس کو کہاں اوکھا لگتا ہے۔ یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ماموں جان لگتے ہیں رشتے کے حوالے سے نا، بڑے جلیل القدر صحابی حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی نظر کرم تھی ان پر۔ میں نے ویسے تعداد مختلف پڑھی ہے کہ بعضوں نے 70 لکھا، بعضوں نے 1000 تک لکھا۔ میدان احد میں نا انہوں نے کھڑے ہو کر حضور پکڑاتے جاتے تھے اور یہ تیر فائر کرتے جاتے تھے۔ حضور اتنے خوش ہوئے کہ نبی علیہ السلام نے خوش ہو کر فرمایا اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہوں حضرت، اتنے حضور خوش، اور ساتھ دعا بھی دی اے اللہ آج کے بعد میرا ساتھ تیری بارگاہ میں جو مانگے اس کو دے دینا حضرت۔ مستجاب الدعوات سے آبی تھے حضرت، اور مجاہد تھے، جرنیل سے آبی تھے۔ جب بڑھاپا آیا نا، حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھا ہے کہ حضرت کے گھر میں نا چور آ گئے، تو ظاہر حضرت کا بڑا نام تھا اپنے وقت میں، تو وہ تو یہ سمجھ کے آیا نا کہ گھر بھرا ہوگا، لیکن اس کو نہیں پتا تھا یہ فقیر کا گھر ہے جہاں صرف نام یار ہوتا ہے باقی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو وہ تو یہ سمجھ کے آیا کہ کافی مال ہوگا، تو کیونکہ حضرت گھر نہیں تھے تو اب اس نے دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا گھر میں، مصلی تھا، تسبیح تھی، قرآن پاک تھا، تو بس ایک جگہ نظر آیا تو ایک کرتا لٹکا ہوا تھا، تو اس نے کہا چلو پھر اب یہ کرتا ہی لے جاتے ہیں۔ تو اس نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا نا کرتا چوری کر لیا۔ تو آپ سوچیں گے کہ لے بھائی چنگی گل ہی سنائی، کرتا ہی کسی نے چوری کیتا ہونا؟ ہاں حضرت یہ تم آپ کو کرتے کی سنا رہا ہوں، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کفن بھی چوری ہوتے رہے ہیں، کفن بھی چوری ہوتے رہے، کیونکہ حضرت اب تو مشینوں کا دور ہے نا، کپڑا بن رہا ہے بن رہا ہے بن رہا ہے، تو تب تو ہاتھوں سے کپڑا بنتا تھا، تو ظاہر ہے پھر نایابی تھا، تو کرتا چوری ہونا کوئی بڑی بات نہیں، کفن تک چوری ہوئے ہیں حضرت۔ یہ میں نے ایک دفعہ کئی جگہ پڑھا بھی تھا کہ ہارون الرشید کے پاس نے ایک کفن چور لایا گیا جس نے کتنے 1000 مردوں کے کفن چوری کیے تھے، تو لکھا ہے کہ ہارون نے اس سے پوچھا کہ تو نے اتنے 1000 مردوں کے کفن چوری کیے ہیں، تو ظاہر ہے تو قبر کھولتا تھا پھر ہی کفن اتارتا تھا نا، تو یہ بتا کتنے مردوں کے منہ تو نے قبلے کی جانب دیکھے۔ یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ بندے کا خاتمہ ہی ماں پہ ہوا ہے۔ تو اس نے میرے خیال سے 70 یا 90 ہزار لکھا ہے، اس نے اتنے مردوں کی قبروں میں سے کفن چوری کیا، تو اس نے کہا تھا صرف 3 قبروں میں نے دیکھا تھا کہ منہ قبلے کی جانب تھا۔ ہارون الرشید کا دور جس میں ابھی امام مالک بھی ہیں، جس میں حضرت جنید بغدادی بھی ہیں، تو حضرت صاحب اللہ پھر کی حال ہوں ہونا ہے، لیکن ڈر ہی نہیں، کسی کو فکر ہی نہیں حضرت، کوئی دعا ہی نہیں مانگتا یا اللہ خاتمہ خیر تے کری حضرت۔ میں نے اپنے بچپن میں بابوں اور بزرگوں کو دیکھا حضرت جی، مغرب کے بعد عشاء کے بعد کتنے کتنے نفل پڑھا کرتے تھے، یہ جی ایک آدھے نے جی ایک قبر دی روشنی دینے، ایک آدھے نے جی ایمان تے خاتمے دینے، اتنے اتنے لوگ نفل پڑھا کرتے تھے۔ تو اب تو جوان بابے بڑے ماڈرن ہو گئے ہیں، جوانوں سے پہلے بابے مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں۔ مانگا کرو حضرت یا اللہ ساڈا خاتمہ خیر تے کری، مانگا کرو یا اللہ خاتمہ خیر تے کری، موت دے وقت کلمہ نصیب کری یا اللہ،
قبر وچ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی پہچان عطا کری. یہ چادر میرے مقدر میں میرے رب نے لکھ دی ہے، نام ہی مانگتا تو مل ہی جانی تھی. یہ مانگو یا اللہ ایمان تے سلامتی دے، یا اللہ ایمان تے خاتمہ کری، کتے مردیں وقت یا اللہ ایمان سلب نہ ہو جائے. ہاں حضرت تو وہ اس نے جو نا وہ حضرت جنید کا کرتا چوری کر لیا. ٹھیک ہے جی، اب چوری تو کر لیا اس نے، تو اب جب بازار بیچنے گیا نا تو اب جس دکاندار کے پاس جائے نا وہ کہ جی میں تو نہیں کرتا لوں گا، پہلے اس بات پہ گواہ لا کہ یہ کرتا تیرا ہی ہے. جس دکاندار کے پاس جائے نا وہ کہ اس بات پہ پہلے گواہ لا کہ یہ کرتا تیرا ہے، میں تو اس سے خرید لوں گا. ایک دکاندار، دو، تین. وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھ کے باہر نکلے تو مسجد کے سامنے دکان تھی نا، اس وقت وہ وہاں کھڑا تھا اور اس دکاندار سے کہہ رہا تھا یار کوئی بھی نہیں لین ڈیا، چل تو ہی لے لے. وہ کہتا ہے بھائی لے تو میں لوں گا لیکن تو پہلے گواہ تو لانا کہ کرتا تیرا ہے. اب ظاہر ہے حضرت جی جھوٹے کے پاس بہانے تو بڑے ہوتے ہیں. وہ آگے سے دکاندار کو کہتا ہے یار بات یہ ہے کہ یہ کرتا میں نے اس شہر سے نہیں خریدا، میں تو فلاں شہر میں گیا ہوا تھا تو میں نے کرتا وہاں سے خریدا ہے. اب میں نے یہاں سے خریدا ہوتا تو میں کو گواہ بھی اس شہر کا لاتا. اب کرتا میں نے خریدا ہی یہاں سے نہیں، خریدا ہی میں نے کسی اور شہر سے، تو میں گواہ کہاں سے لے کے آؤں؟ تو کرتا خرید لے. تو حضرت جنید کی نظر پڑی، آپ نے فرمایا دیکھا ہو یہ تو کرتا میرا ہے. ہائے ہائے ہائے، یہ کرتا تو میرا ہے. لیکن قربان جاؤں حضرت جی بڑے لوگ بڑی باتیں حضرت، ایویں نہیں لوگوں کے نام بلند ہوئے. آپ فرمانے لگے اس دکاندار کو جا کے یار تو کرتا لے لا، میں دا گواہ ہاں کہ ایدا ہی ہے. تھے تو آبا ہو تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. پایا حضرت اسی کسی دا پردہ کدی کجیا سی کسی نے؟ اسی تے حضرت جی کسی دا ویکھ لئیے جنی دیر شہر ٹنڈورا نہ پڑیے سانو کتے سکون ہے. وہ فرمایا تو کرتا خرید لے، میں گواہ ہوں کسی کا ہے. اب حضرت اس نے کہاں جانا تھا؟ گر گیا حضرت کے قدموں میں، گر گیا حضرت کے. ہاں تھے تو آبا ہو تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. نہیں حضرت بدلو اپنے آپ کو حضرت، بدلو بدلو. جانا ہے بھائی جانا ہے. یہ میرے سامنے شعر پڑھا ہی اس دن مجھے پیر و مرشد نے لکھ کے دیا تھا. ویک فریدا مٹی پھولی، ویک فریدا مٹی پھولی، مٹی اسی تے مٹی روئی، پھیڑ کھاڑ پھر مٹی ہوئی. ہائے ہائے. ہاں بھائی جی مٹی ہونا جی. پھر جی تو کسی نے دعویٰ کہ میں نہیں ہونا تو چلو اٹھے پھر وہ کوئی گل کر لینے. اور مٹی ہونا ہے، مٹی ہوں تو پہلے پہلے کر لو. ایک دوسرے نال محبت کرو، ایک دوسرے نال چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں اگنور کر جائے کرو، پردہ پایا کرو. دیکھو نا، دیکھ بھی حضرت جنید تھے حضرت، کوئی عام شخصیت تو نہیں. چاہتے تو اس کی کھال اتروا دیتے پکڑ کے، لیکن کیا تھے وہ؟ حضرت جنید نہیں تھے، وہ حضور کے غلام تھے حضرت. محبت کرو حضرت. خدا چاہے تو سب کو دینے، یہ باقاعدہ حدیث پاک ہے کہ قرب قیامت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہوگا وہ بڑا خیر والا دور ہوگا. کیا ہوگا؟ زمین اپنے سارے خزانے باہر نکال دے گی. اور حدیث پاک ملتا ہے کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں رہے گا حضرت، ہر بندہ اتنا امیر ہو جائے گا. تو اللہ جل شانہ تب کر سکتے ہیں تو اب نہیں کر سکتے، اب بھی کر سکتے ہیں حضرت. چاہیں تو سب کو امیر کر دیں، لیکن کیا ہے حضرت جی؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں کسی نو دے کے آزماؤں گا، کسی نو نہ دے کے آزماؤں گا. ہاں بھائی بیٹھے سارے ہی کمرہ آزمائش چپائی جی، دھیان کریو سارے ہی بیٹھے، سارے ہی کمرہ آزمائش دھیان کرو. ہاں ویک فریدا مٹی پھلی، مٹی اسی تے مٹی روئی، کھیڑ کھاڑ کے پھر مٹی ہوئی. یہ جاننے والے تو پھر بڑی آگے تک گئے نا. ایک بزرگ تھے میرا، ان سے بڑا پیار تھا. وہ قبرستان میں رہتے، 3 بیٹے ان کے جرمنی تھے. ایک بیٹا ادھر ماشاءاللہ بزنس مین، بڑا اللہ نے پیسہ دیا، لیکن چھوڑا اس نے سارا کچھ اور قبرستان میں آ کر ڈیرا لگا لیا. نماز 5 وقت کی بعد جماعت پڑھتے تھے لیکن رہتے قبرستان میں تھے.
میرا ان سے بڑا پیار تھا، اور جو ان کی کوٹھی تھی نا وہ قبرستان سے نظر بھی آتی تھی حضرت۔ میں جب کبھی جانا حضرت کے پاس ٹھہر کے زیارت کر کے جانا، اب تو ان کا انتقال ہو گیا، اسی قبرستان میں دفن ہوئے ہیں۔ تو میں نے ایک دن ان سے پوچھا، میں حضور دیکھو نا کڈی گرمی نے، سامنے تڑا کار لگتا پہ اے سی لگے دے نے، کہڑے وقت جو پی گئے ہو اتنے آ بیٹھے ہو، جاؤ جا کے کوئی موج مارو۔ حضرت جواب سننا اس کا ذرا، مجھے سوال کر کے کہتے ہیں اوے کاکیا مینوں اے تے دس اس گھر چوں کتھے آنا ہے، اس گھر چوں کتھے آنا ہے؟ میں جناب ایتھے ہی آنا ہے۔ فرمان لگے چار منڈیاں تے آن چنگا بندہ آپ ہی آ جائے۔ اور اس کو دلیل نہیں بنانا، حالانکہ یہ اس بابے کی اپنی ایک کیفیت تھی حضرت۔ اب میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ بھی اس طرح کریں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے تو اس کو پسند ہی نہیں فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں نہیں رہبانیت کوئی، لیکن حضرت تھا تو بات جینون نہ اس کی بھی۔ بس آپ اتنی ہی کوشش کرو کہ رہو اپنے اپنے گھروں میں، لیکن اتنا خیال رکھو کہ جانا ہم نے بھی ادھر ہی ہے۔ آپ اپنے اپنے گھروں میں، یہ قطعاً کوئی بندہ اس طرح کی حرکت نہ کرے۔ یہ نبی علیہ، یہ اس کا معاملہ تھا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا معاملہ ہے، چاہے اس کو اس پہ گرفت فرمائیں چاہے چھوڑ دیا جائے، یہ ان کا، لیکن نیتیں دیکھی جائیں گی نا، لیکن بات اس کی جینون تھی حضرت۔ مجھے کہتے ہیں کا کیا وہ گھر چوں کتنے آنا ہے؟ میں جناب ایتھے ہی آنا ہے۔ کہنے لگے یار چار منڈیاں تے آن نالوں چنگا بندہ آپ ہی آ جائے۔ ویخ فریدا مٹی پھلی، مٹی اسی تے مٹی روئی، کھیڑ کھاڑ پھر مٹی ہوئی۔ ہاں بھائی جی، سدا انہاں ملاں چ نہیں جے رہنا، سدا انہاں گڈیاں چ نہیں جے بہنا بھائی جی۔ اپنے رب نو راضی کرو، اپنے رب نو، اپنا اخلاق اچھا کرو۔ غصہ مینوں بھی آ جاتا ہے لیکن پھر معافی مانگ لینا، بڑی کوشش کرنا کہ نہ کرو۔ ازمان ہون پردے پاک فرمایا میں گواہ ہوں کہ کڑتا ہے دائی ہے، پھر جنید گواہ ہے کہ کڑتا ہے دائی ہے۔ حضرت امین تے نہیں پھرنا جنید، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی، آپ مرید ہیں حضرت سیدنا سری سختی رحمت اللہ تعالی، وہ مرید ہیں حضرت معروف کرخی رحمت اللہ، وہ مرید ہیں حضرت داؤد تائی رحمت اللہ تعالی۔ یہ نہ سمجھو کہ کوئی ایک ایسا تھا، یہ سارے ہی ایسے تھے حضرت جی، جس کو آپ پڑھ کے دیکھو سارے ہی ایک تھے حضرت، کیونکہ حضرت ولی ہوتا ہی وہ ہے جو قرآن و سنت کے راستے پہ چلتا ہے، ولی ہوتا ہی وہ ہے جو قرآن و سنت کے راستے پہ چلتا ہے۔ تو جب قرآن پاک نے کہہ دیا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، تو تم ہر ایک میں یہ رنگ دیکھو گے۔